جب سے ہندوستان میں ظالموں نے سیاست اپنے ہاتھ میں لی ہے، جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں، پچھلے 10-11 سالوں سے ان ظالموں نے اپنی سیاست کے ذریعے سے ہندوستان کی ترقی میں روڑے ڈالے ہیں، ترقی کو روکنے کی پوری کوشش کی ہے، یہی کہہ سکتے ہم، کیونکہ ہم نے کوئی خاص ترقی نہیں دیکھی، کوئی خاص ڈیولپمنٹ، کوئی خاص انوینشن یا پھر کوئی خاص ایسی چیزیں جن کے بنیاد پر کہہ سکتے ہوں کہ یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملی۔ بلکہ دیکھنے کو چیزیں ملی کیا ہیں؟ ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، یہاں پر مذہب کے نام سے سیاسی کھیل کھیلے گئے، مذہب کو ایک کھیل اور لوگوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کا ایک کھلونا استعمال کیا گیا ہے، بطور کھلونا استعمال کیا گیا ہے، اور خاص طور پر ایک مذہب کے لوگوں کو لے کر انہیں ہمیشہ پریشان کر کے ان کے مخالف جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان سے اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خاص طور پر مسلمانوں کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا، مسلمان اور لفظ اسلام، ان سے جتنی دشمنی ہو سکے اتنی دشمنی کو انہوں نے چھنا، جتنا ان سے نقصان دینے کا امکان ہو اتنے سارے نقصانات انہوں نے دیے۔ آپ گاؤ گوشت سے لے کر شروع کریے کہ گائے کی گوشت کو کھانا، اسے بین کرنا، اور اس کے بنیاد پر کتنے سارے لوگوں کو لنچ کیا گیا، کتنے سارے لوگوں پر کیس ڈالے گئے، کتنے سارے لوگوں کے گھر توڑے گئے۔ یہ تاریخ کا بڑا ہی عجیب و غریب حصہ ہے۔ اور مسلمانوں کے کتنے مساجد توڑے گئے، کتنے ائمہ پر حملہ ہوا، کتنے مسلمان گاؤں کو جلائے گئے، یہ بھی تاریخ کا ایک کالا باب ہے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کے حقوق پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی، حج کے مسائل میں دخل اندازی ہوا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو لے کر فلم انڈسٹری والوں پر خوب پیسے سٹے گئے، وہاں کے ڈائریکٹروں سے کہا گیا کہ تم ایسے فلم نکالو جس میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے، تو ان لوگوں نے خوب ایسے فلمز نکالے جس میں مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا گیا، نام لے لے کر کہا گیا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان خاص طور پر جن کے پاس دین ہے، جن کے چہروں میں داڑیاں ہیں، جو ٹوپیاں پہنتے ہیں، جن کی عورتیں حجاب کرتی ہیں، یہ سب کے سب دہشت گرد ہیں، یہ سب کے سب ہندوستان کے دشمن ہیں، یہ سب کے سب در پردہ پڑوسی ملکوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ہندوستان کو برباد کرنا ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ ایسی باتوں کو فلموں کے ذریعے سے پروموٹ کیا گیا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا، ٹویٹر کو استعمال کیا گیا، فیس بک کو استعمال کیا گیا، اور دوسرے ذرائعوں کو استعمال کیا گیا، جس میں صرف اسلام کے نام پر زہر کو چھنا گیا، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ان ظالموں نے مسلمانوں میں کوئی تفرقہ نہیں کیا، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا مسلمان ہو، کسی بھی سوچ رکھنے والا ہو، سبھوں کو انہوں نے اسلام کی وجہ سے اپنا دشمن مانا اور اپنی دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد این آر سی کے نام سے مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، سی اے کے نام سے مسلمانوں کو دقت دی گئی، یعنی جتنے بھی امکانات ہیں تمام امکانات کو انہوں نے استعمال کیا، مسلمانوں کو تختی مشق بنایا گیا۔ مقصد کیا انہیں ملا؟ انہیں صرف ان کے ووٹس بچانے تھے، اور ہندو بھائی جنہیں یہاں پر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس سے بہت ہی کم واقفیت ہے، انہیں کھلونا بنایا گیا، انہیں ٹارگٹ کیا گیا، ان کے ووٹس کو لیے گئے، انہیں یہ اطمینان دلایا گیا کہ دیکھو ہم ہیں جو تمہاری حفاظت کر سکتے ہیں، اگر ہم نہ ہو تو تمہیں مسلمان مار دیں گے، اگر ہم نہ ہو تو دوسری حکومتیں تمہیں برباد کر دیں گی، تمہارے حقوق کو پامال کر دیا جائے گا، تم معصوم ہو، تم بھولے بھالے ہو، ایسی ویسی باتیں کہہ کے ہندو برادری کو انہوں نے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی۔ لیکن
انہیں ہاتھ میں آیا کیا؟ اس حالیہ الیکشن میں انہیں خطرناک نقصانات کو دیکھنے کو ملا. تو جیسے ہی دوبارہ بعض لوگوں کی مدد سے جب ان کی کرسی بچ گئی تو انہوں نے پہلے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرنا شروع کر دیا. اب اس بار انہوں نے جس مدعے کو لیا ہے وہ ہے وقف کا مدعا. وقف کا مدعا کہ مسلمانوں کے جتنے بھی اوقاف کی زمینیں ہیں ان زمینوں میں اب قبضہ جمانا ہے. اب ان زمینوں کو ختم کرنا ہے. ان زمینوں کو اپنے لیے استعمال کرنا ہے. اب چونکہ زمینیں مسلمان اتنی طاقت میں نہیں ہیں کہ وہ ان زمینوں کی حفاظت کر سکتے ہوں یا پھر ان زمینوں کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہوں یا پھر ان زمینوں کی کچھ حفاظت کر سکتے ہوں. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت ہی اچھا موقع ہے اب مسلمانوں سے ان زمینوں کو چھینا جائے. عزیز ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، یاد رکھ لیجئے یہ ٹیکٹس، یہ سازش، یہ کالا کرتوت ان لوگوں نے انگریزوں سے سیکھا ہے.